أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 60 یعنی 60 آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا تو پھر ارادہ کیا کہ دھیرے دھیرے اس سورت کو مکمل کر لیا جائے. میں نے آپ کی خدمت میں 3 آیتوں کو پڑھا ہے، 61, 62 اور 63، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. اس نے کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. اور یہ بھی کہا اس نے کہ اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے تو اتنا بتلا دیجئے کہ اس میں کیا فضیلت ہے، کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کو مجھ پر عزت دے دی ہے. اگر آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں تو میں آدم کی اولاد کو سوائے چند لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا، اپنے قابو میں کر لوں گا. ان سب پر میں ضرور بھی ضرور غالب آ جاؤں گا. حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ جا اذهب فمن تبعك منهم، آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیرا اتباع کرے گا تم سب کا بدلہ اور تمہاری سزا پوری کی پوری سزا جہنم ہوگی. یہ تو ترجمہ ہے. اوپر جو گفتگو چلی تھی اس میں حق سبحانہ و تعالی نے کفار سے کہا تھا کہ تیرے رب نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور جو کچھ آپ کو دکھلایا ہے وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے، اور وہ درخت جس کی برائی کی گئی
جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، یہ سب آزمائش کے لیے. ہم ان کو ڈرا رہے تھے لیکن وہ تو اور زیادہ سرکشی کرتے چلے گئے. یہ کفار کی بات اوپر مذکور ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ ربط کیسے ماقبلہ سے ہوگا؟ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے ان آیات کو ماقبلہ سے جو مربوط کیا ہے اس کی 3 شکلیں لکھی. پہلی شکل تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوپر معلوم ہو گیا کہ اپنی قوم کی طرف سے بڑی آزمائش اور بڑی محنت اور پریشانی میں تھے. زمانے کے لوگ ستا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتلایا کہ سارے نبیوں کا اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ یہی حال رہا ہے. سب سے پہلے نبی اول الاولیاء حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ان کو بھی کیسی آزمائش ہوئی، اور وہ آزمائش شیطان کی طرف سے ہو رہی تھی. اس لیے اب شیطان کا قصہ لا کے بتلا رہے ہیں کہ ان آزمائش سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری شکل امام رازی نے یہ لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے منازعات کی، جھگڑا کیا، سرکشی کی، اور آپ کے اوپر جو کچھ بھی کیا، جو نہ کرنے کے کام ان لوگوں نے کیے، اس کی بنیادی وجہ 2 ہی تھی. ایک ان کا ذاتی تکبر اور ایک ان کے دلوں کا حسد. ان کا جو تکبر تھا وہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے جھکنے سے روک رہا تھا. آدمی میں جب تکبر ہوتا ہے تو دوسرے کو اپنے سے بڑا نہیں مانتا. تو مکہ والوں کو اپنی چودراہٹ اور اپنی سرداری پر ایک ناز تھا. ان کو یہ تھا کہ اگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کر لیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ہمیں ان کی سب بات ماننی پڑے گی. تو ان کا تکبر روک رہا تھا انقیاد سے اور جھکنے سے. حسد، ان کو حسد اس بات کا تھا کہ نبوت ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی چوائس سے سلیکٹ کرتا ہے، اور جسے اللہ نبی بناتا ہے وہی نبی ہوتا ہے. تو ان کو نبوت دے دی گئی ہے، ان کو اونچا درجہ اللہ کی طرف سے مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، جو چیز ان لوگوں کو آپ کے دین کے سامنے جھکنے سے روک رہی ہے، یہ وہی چیز ہے جس نے ابلیس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا تھا. وہی چیز ہے. یہی 2 چیزیں، حسد اور تکبر، شیطان کو کفر کے اندر لے گئی. تکبر عزازیل را خال کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا اور ہمیشہ کی لعنت اس پر اور پھٹکار پڑتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ یہ مخلوق کی طرف سے اس طرح کے حالات کا آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے سے چلا آتا ایک دستور ہے. امام رازی نے تیسری شکل یہ بتلائی کہ ان آیات سے اوپر جو آیت ہے فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، کفار کو نہیں بڑھاتا تھا مگر سرکشی کے اعتبار سے. یعنی وہ حضور کی ان باتوں سے رام ہو جاتے، تابع ہو جاتے، لیکن نہیں، یہ تو اور ہی بغاوت کرتے اور ہی شرارتیں کرتے تھے. تو ان کی طغیانی اور شرارت میں کمی نہیں ہوتی اور اضافہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان کی سرکشی کا سبب کیا ہے.
کہا یہ ابلیس کا جو قول تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں آدم کی اولاد کو، ساری اولاد میں سے کچھ کو چھوڑ کر اپنے قابو میں کر لوں گا، سب پر میں غالب آ جاؤں گا اور ان کی جڑ اکھاڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی ساری وجوہ کے پیش نظر، یا اور بھی ہو سکتی ہے وجہ، ابلیس کے قصے کو یہاں پر بیان کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کے سامنے، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، افتقاراً علیہ احتقاراً لہو، اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے اور آدم کو ہلکا سمجھتے ہوئے، آدم کی تحقیر کرتے ہوئے، آدم علیہ السلام کی۔ سجدہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا جو حکم دیا وہ سجدے تحیہ تھا، تعظیمی تھا سجدہ۔ بعض تفسیروں میں جیسے کہ روح البیان میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تو پہلے سے تھی، آدم علیہ السلام مٹی کے گاڑے کے اندر تھے، اس وقت سے طے ہو گیا تھا کہ نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہوگی۔ تو یہ بات تفسیر روح البیان میں لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر تجلی فرمائی تھی، اسی تجلی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ منتقل ہوتا چلا گیا آدم علیہ السلام سے، اسی لیے بعض شاعروں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اندر بھی وہ نور آیا، پھر یہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی منتقل ہوا، یہ نور منتقل ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی منتقل ہوا۔ خیر، تو بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام پر تجلی فرمائی تھی، اسی تجلی کو سجدے کا حکم تھا۔ گویا کہ آدم علیہ السلام تو جیسے میں اور آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو یہ آدم علیہ السلام کو حقیقی سجدہ نہیں بلکہ ایک قبلے کی طرح ان کی حیثیت تھی، واللہ عالم۔ خیر، حضرت امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ قرآن مجید کے اندر 7 صورتیں ہیں، 7 صورتیں ہیں، جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف میں، اسی طرح سے سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں، اور سورہ بنی اسرائیل جو یہاں پر مذکور ہے، سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد۔ ان 7 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو نقل کیا ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں 2 روایتیں نقل کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا، میں روایت نقل کر رہا ہوں کہ ابلیس کو بھیجا تاکہ وہ زمین کی مٹی میں سے ایک مشت لے آئے، تو وہ میٹھے اور نمکین ہر قسم کی جو زمین کا حصہ تھا اس میں سے لایا، ان سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو جو میٹھی زمین تھی اس سے جو پیدا ہوا وہ سعید، اگرچہ وہ ابن کافرین ہی کیوں نہ ہو، کافر کی اولاد میں ہی کیوں نہ ہو، اور جس کو نمکین زمین سے بنایا وہ شقی، اگرچہ وہ نبیوں کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو، اور
دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مشت مٹی سے پیدا کیا جس کو پوری زمین میں سے لیا گیا تھا۔ اب زمین کی جو مقدار ہوگی، جو حیثیت ہوگی، اس کے مطابق آدم کی اولاد آئی۔ کوئی لال سرخ کلر کا نکلا، تو کوئی سفید کا، تو کوئی سیاہ کا، اور ان میں سے کوئی نرم ہے تو کوئی سخت ہے، کوئی بد اخلاق ہے تو کوئی اچھے اخلاق والا، خبیث ہے تو کوئی طیب ہے۔ تو یہ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے پہلے زمین مٹی کو لیا گیا اور اسی سے الگ الگ قسم کے انسان پیدا ہوئے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تھا۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر تنبہ ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بے چنو چرا ماننا یہ فرشتوں کا کام ہے۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اس چیز میں جس کا اللہ حکم دیتا ہے، اور جس چیز کا حکم ہو اس میں شبہات پیدا کرنا، شکوک و شبہات نکالنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ کافر بھی اسی کی چال چل رہے ہیں، جو بات بات میں کج بحثیاں کرتے ہیں، مگر یاد رہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کے امام ابلیس لعین کا ہوگا، وہی ہونے والا ہے۔ ابھی کچھ دن کی ڈھیل ہو یا کچھ دن کی چھٹی اللہ نے رکھی ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انجام ایسا ہی رہے گا جیسے ابھی ہم گلچھرے اڑا رہے ہیں تو آخر میں بھی ایسے گلچھرے ہی ملیں گے، نہیں۔ اب ایک بات یہاں پر علماء نے لکھی ہے، جیسے کہ روح البیان میں لکھا اور بعض جگہ تفسیر کبیر میں بھی اشارہ ملتا ہے، تو علماء کرام نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ سجدے کا حکم، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ سارے فرشتوں کو تھا یا زمین کے فرشتوں کو خاص طور پر تھا؟ آیت کریمہ تو عموم پر دلالت کر رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تو آیت میں تو عموم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آخری آیت جس کے اندر سجدے کا حکم ہے، اس میں آسمانی فرشتوں کی یہ صفت بتلائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں رہتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب کہ وہ تو سجدے میں ہی تھے اللہ کے سامنے، اس لیے آسمان کے جو فرشتے خاص تھے وہ اس حکم میں داخل نہیں تھے۔ اسی لیے علامہ حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ ارواح عالیہ کے ما سوا، یعنی وہ فرشتے جو خاص اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس تھے، جن کو تو خلق آدم کا پتہ نہیں یا شعور نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو جو زمین کے فرشتے تھے یا جو خاص ڈیوٹی میں اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے نہیں تھے، یعنی خاص آسمانی فرشتے، ان کے ما سوا کو یہ حکم دیا اللہ کی طرف سے کہ وہ سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ابلیس کے ایک عمل کو بیان کیا اور دو قول کو بیان کیا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس کے ریئیکشن میں شیطان نے ایک عمل کیا، وہ کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار، سجدہ نہیں کیا، جو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا وہ سجدہ نہیں کیا، اور دو باتیں اس نے کہی۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، اس نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس آدمی کے بارے میں جس کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے، جس کی بنا پر مجھے سجدہ کروا رہے ہیں آپ، تو بھلا بتائیے اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری بات اس نے یہ کہی، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں آدم کی اولاد کو سب کو اپنے قابو میں کر لوں گا، میں سب پہ غالب آ جاؤں گا سوائے چند کے، تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر۔ تو کام شیطان نے ایک تو یہ کیا تھا کہ سجدہ نہیں کیا، یہ اس کا عمل تھا، اور دو قول اسجد لمن خلقت طینا، کیا جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اس کو میں سجدہ کروں؟ خیر، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی جو باتیں نقل کی، اس سے امام راضی فرماتے ہیں کہ دلت هذه الآیات علی ان الابلیس کان عارفا بربہ، کہ ان آیات سے تو پتا چلتا ہے کہ شیطان اللہ کو پہچانتا تھا، عارف تو تھا وہ، لیکن تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ لیکن بعض علماء فرماتے کہ نہیں، وہ عارف نہیں تھا، اگر وہ اللہ کو پہچاننے والا ہوتا تو یہ حرکت ہرگز نہ کرتا جو اس نے کر ڈالی۔ اب دیکھیے، شیطان نے دو باتیں کہی تھی۔ ایک بات تو یہ کہی تھی کہ آپ نے اس کو میرے اوپر فضیلت کیوں دی، وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھ سے آگے بڑھ گیا اور اس کو اتنا مقام اونچا مل گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جو دوسرا اس نے چیلنج پھینکا کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، یہ جو اس نے چیلنج پھینکا ہے، اس چیلنج کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو دیکھیے، اسجد لمن خلقت طینا، یہ قول ہے، اسجد لمن خلقت طینا، اور دوسرا قول ہے هذا الذي ارأيتك هذا الذي كرمت علي، یہ دو باتیں ہوئی۔ اس کے اندر پہلی جو بات ہے اسجد لمن خلقت طینا، یہ استفہام انکاری ہے۔ اسی طرح ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہ کیا آپ نے اس کو میرے اوپر جو عزت بخشی کیا وجہ ہے؟ یعنی میری اصل آدم کی اصل سے اشرف ہے، میں جس چیز سے بنا ہوں وہ زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ پاورفل ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ جس سے حضرت انسان بنا ہے، لہذا ضروری ہے کہ میں اس سے اشرف ہوں تو اشرف ہی رہوں، اور جو اشرف ہوتا ہے وہ ادنا کی خدمت نہیں کرتا ہے، ادنا ہوتا ہے وہ اشرف کی خدمت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بادشاہوں کی خدمت میں، اسی طرح سے بڑے بڑے منسٹر کی خدمت میں، وکلاء کی خدمت میں ادنا درجے کے لوگ رہتے ہیں، تو پھر میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اسجد لمن خلقت طینا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ دو باتیں کہی تھی۔ وہ بعد والی بات تو بات کی ہے، اس نے درخواست کی تھی کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دی جائے، قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے، وہ اس کی درخواست ہے۔ باقی اصل دو باتیں یہ ہے، اسجد لمن خلقت طینا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی،
کرمت علیہ کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھے بتا کہ مجھ پر اس کو فضیلت کیسے دی حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں. یا بعض ایک قول یہ بھی ہے کہ تو وہ چیز بتلا دے جس کی بنیاد پر مجھ پر فضیلت دی ہے. یا یہ کہیں یہ تعجب ہے، شیطان کی طرف سے تعجب پایا جا رہا ہے اور انکار پایا جا رہا ہے. کیسے کہ اگر میں اس کو دیکھ دوں اور اس کو جان لوں یا اس کو جان لوں کہ جس کی وجہ سے مجھے پتا چلے کہ اس کا اکرام ضروری ہے. تو دیکھو اللہ تعالی نے دو باتیں تھی، ان دو باتوں میں سے ایک کا جواب دیا اور دوسرے کا جواب نہیں دیا. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے دوسرے طریقے سے کلام کیا کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ کا کوئی جواب نہیں دیا کہ تو نے مجھ پر اس کو کیوں فضیلت بخشی. اس لیے کہ یہ ایک سوال حکمت کا ہے، وزڈم کا ہے، اور کسی بھی بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پوچھے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. ارے دنیا کے اندر اگر آدمی اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے تو غلام کا کام ہے صرف کام کرنا. اس کو اس بات کی ذرہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کہ آپ نے یہ حکم مجھ کو کیوں دیا ہے، اس کے پیچھے آپ کی کیا حکمت ہے. حکمت کا سوال کرنے کا حق ماتحت کو نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کو تو بے چنو چرا مان لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سمجھ میں آئے گا تو کریں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے. دوسری جو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اذهب، جا تجھ سے جو ہو کر لے. خیر، تو آیت کا حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. قال، یہاں پہ تقریباً 7 بحثیں امام راضی نے مختصر اجمالاً چھیڑ دی ہے اور اس کا حوالہ پہلے سپارے کا دیا ہے. تو پہلے سپارے کی تفسیر تو ہو گئی ہے. خیر، قال اسجد لمن خلقت طینا، ابلیس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اس شخص کے سامنے جس کے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا کہ تیری کیا رائے ہے، یا تو مجھے بتلا دے اس چیز جس کی بنیاد پر مجھ پر تو نے اس کو عزت بخشی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں چند لوگوں کو چھوڑ کر آدم کی پوری ساری اولاد کو اپنے قبضے میں کر لوں گا، میں ان پر غالب آ جاؤں گا. احتناق عربی زبان میں کہتے ہیں بالکل صاف کر دینا، ملیا میٹ کر دینا، مکمل طور پر کنٹرول میں لے لینا. اور یہ لفظ بنا ہے جیسے کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حنک الدابہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے کے تالو کے اندر ایسی رسی باندھنا کہ جانور پورا کا پورا کنٹرول میں رہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفصیل لأستولین سے کی ہے. لأحتنکن ای لأستولین، میں ان پر غالب آ جاؤں گا. اور حضرت مجاہد نے لأحتوین، اور ابن زید نے اس کی تفسیر کی لأضلن، میں ان کو گمراہ کر دوں گا ضرور بھی ضرور. تو مجاہد کی بات میں بھی اپنے قابو میں کر لینے کا معنی ہے، ابن زید رحمت اللہ علیہ کی بات میں گمراہ کرنے کا معنی ہے. الا قلیلا، مگر کچھ لوگ. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
میرے خاص بندے، ان پر تجھے کوئی طاقت حاصل نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں حضرت آدم کو اور ان کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو میں قابو میں کر لوں گا، حضرت انسان کے اوپر مجھے غلبہ حاصل ہو جائے گا؟ یہ بات اس نے کہاں سے سمجھی اور جانی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کو کئی کتابوں کے اندر نقل کیا۔ امام فخر الدین رازی نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ اس نے سن لیا تھا فرشتوں سے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تو زمین میں ایسے لوگوں کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ یہ جان لیا تھا ابلیس نے، اس لیے اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں ان پر غالب آ جاؤں گا، ان کو جیسے گھماؤں گا وہ ایسے گھومیں گے۔ دوسرا جواب یہ دیا، اور مفسر قرطبی کے کہنے کے مطابق یہ دوسرا قول حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ہے، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف کے اندر وسوسات ڈالا تو دیکھا کہ ان کے اندر پختگی نہیں ہے ارادے میں، لیکن اس سوال کے اوپر تفسیر رازی کے حاشیے کے اندر اعتراض پیدا قائم کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آیت سے تو پتا چلتا ہے کہ سجدے کا جو حکم ہے وہ وسوسے سے پہلے ہوا تھا، اور یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ وسوسہ ڈالا تو دیکھا کہ ان میں ارادے میں پختگی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دوسرا جو جواب ہے اس کے اوپر کچھ لوگ راضی نہیں ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ ڈالا، لیکن جیسے میں نے بعض روایتوں میں بعض کتابوں میں پڑھا تھا کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے اندر گھس کے نکلا جب پتلا تیار ہوا تو اس نے دیکھ لیا کہ ان کے اندر ارادے میں پختگی نہیں رہے گی، اس لیے شیطان نے کہا کہ میں ان کو ورگلاؤں گا اور اپنے قابو میں کر دوں گا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ شیطان یہ جانتا تھا کہ حضرت انسان کے اندر حق سبحانہ و تقدس نے بہت ساری قوتیں رکھی ہیں، جیسے کہ قوت بہیمیہ، مار دھار کی بات، شہوت کی بات، ایسی قوت حضرت انسان میں قوت بہیمیہ شہوانیہ، یہ قوت یہ ہے۔ اسی طرح سے قوت سبوعیہ غضبیہ، اپنے غصے کو پورا کرنا، حملہ کر دینا، مار دھار کر ڈالنا، یہ قوت سبوعیہ غضبیہ ہے۔ اور تیسری ایک قوت وہمیہ شیطانیہ، یہ شیطان زیادہ تر وہم پر چلتے ہیں، جنات کا بھی یہی حال ہے، وہ وہمی چیزوں کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں اور اسی کے اوپر دوڑتے ہیں۔ ایک قوت عقلیہ ملکیہ ہے، فرشتوں کی اور عقل کی جو طاقت ہے۔ شیطان جانتا تھا کہ حضرت انسان میں یہ ساری قوتیں ہیں، جیسے میں نے بتائی، شہوانیہ، غضبیہ، وہمیہ اور عقلیہ۔ اور وہ جانتا تھا کہ جو پہلی تین قوتیں ہیں حضرت انسان کی، یعنی بہیمیہ شہوانیہ ایک، سبوعیہ غضبیہ دو، اور قوت وہمیہ شیطانیہ یہ تین کی تین غالب آئے گی۔ ہاں، مخلوق کی اول خلقت کے اندر بھئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی عقل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے اندر عقل کامل نہیں ہوتی، البتہ قوت شہوانیہ، غضبیہ
وہمیہ، یہ ساری چیزیں بڑی زوروں پہ رہتی ہے. جب بڈھا ہوتا ہے، آخر عمر ہوتی ہے، کچھ آگے بڑھتا ہے، تب جا کے اس کی عقل میں کمال آتا ہے. جب یہ بات ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ ایسے آدمی کو قابو میں کرنا آسان رہے گا. تو شیطان نے ان ساری چیزوں سے معلوم کر لیا تھا. اور علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے ایک چوتھا جواب یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کے جاننے کی ایک وجہ لوح محفوظ میں دیکھ لینا، اور فرشتوں سے ابلیس کو اس کا علم ہو جانا. اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ حضرت انسان میں یہ کمزوری ہوگی کہ وہ اپنے ارادے پہ قائم نہیں رہ سکے گا، پختگی نہیں ہوگی، ان کو کچھ بھی کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو شیطان نے سمجھ لیا کہ میں ان کو اپنے کنٹرول میں کر سکوں گا، اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی، اللہ کا کرم بھی دیکھیے کہ شیطان اللہ کے حکم کو پورا نہ کرتے ہوئے بھی ایک درخواست کر رہا ہے. لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے دن کی، قیامت کے دن تک کی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں آدم کی اولاد کو سوائے چند کے اپنے قابو میں کر لوں گا. قَالَ اذْهَبْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جاؤ جاؤ. جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اچھا بہت اچھا جائیے آپ. کبھی کبھی اس لیے بھی بولا زیادہ اچھا جاؤ، تم سے جو ہو کر لو، جاؤ، اس طرح کا بھی لفظ ہوتا ہے. تو یہاں پر اذهب کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جاؤ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جانے کا لفظ مجی کے مقابلے میں نہیں استعمال کیا. کیا آؤ، جیسے کوئی آوے تو کہ آئیے، وہ کوئی جائے تو کہ جائیے، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں جانے کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہا جاؤ. امضِ لشانک الذی اخترتہ، ارے جاؤ اپنا کام کرو، تم سے جو ہوتا ہو کر لو، جاؤ. انجام کے اعتبار سے پتہ چل جائے گا. تو یہ اذهب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کے لیے ہے. مقصد یہ ہے کہ جا، تیرا معاملہ تیرے حوالے، تجھے جو کرنا ہو کر لے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ شیطان نے جوہر نار کو تو دیکھا، آگ کے جوہر کو دیکھا کہ وہ مٹی کے جوہر سے بہتر ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ جواہر تو آپس میں ایک دوسرے کی طرح ہوتے. ارے آگ، مٹی، پانی، ہوا سب جوہر ہے، ہر ایک کی کچھ کچھ خاصیتیں ہیں، کچھ کچھ طاقتیں ہیں، کچھ کیفیتیں ہیں. صرف آگ سے بنا ہونا یہ کمال کی دلیل نہیں ہے. کمال کی دلیل تو یہ ہے کہ آگ کے بنتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر لے اور اس قرب پہ باقی رہے. مٹی کے اندر تواضع ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو مٹی سے بنایا، تو اب اس مٹی کا تقاضا کیا ہے؟ مٹی کا تقاضا ہے کہ آدمی جھکے، مٹی کے اندر جھکنے کی صفت ہے. الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ فرمایا کہ وہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ تھوڑے لوگوں کو میں نہیں یہ کر سکوں گا. تو یہ قلیلا سے کون لوگ مراد ہیں؟ قلیلا سے مراد معصوم فرشتے، انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کے اوپر شیطان کا تسلط نہیں چلتا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے بھئی انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم جس سے کوئی گناہ نہ ہو سکے. تو گناہ نہ ہو سکے تو ظاہری بات ہے کہ شیطان کا تسلط وہاں نہیں چلے گا. الا قلیلا، وہ لوگ، وہ مخلص لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ.
فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ رہے گا، تیرے پیچھے پیچھے چلے گا، تو تم سب کا بدلہ، تم سب کی سزا، مکمل سزا جہنم ہوگی، پوری کی پوری سزا یہ جہنم ہوگی۔ بھئی یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ سامری موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شرارت کیا تھا اور بچھڑے کی پوجا چالو کروا دی تھی، شروع کر دی تھی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، جا، اب تیرے لیے زندگی میں تو یہی ہوگا کہ تو لوگوں سے کہے گا کہ مجھے کوئی ٹچ مت کرنا، یہ ایسا ہی ہے۔ فَإِنَّ جہنم، جو تیری اتباع کرے گا، جو تیرے ساتھ رہے گا، بس سب کا بدلہ یہی ہے کہ پوری کی پوری سزا تمہاری جہنم میں ہوگی۔ فَمَن تَبِعَكَ، اصل میں یہاں پر تقدیر کلام یہ ہے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُهُمْ جَزَاؤُكُمْ وَجَزَاؤُكُمْ، ان کی جزا اور تمہاری جزا، جو تیرا اتباع کرے گا ان کی جزا اور تم لوگوں کی جزا یہ ہوگی۔ جزاؤہم اصل یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ساتھ کر کے بتلایا کہ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، خطاب کا لفظ استعمال کیا اور اس خطاب کے لفظ کو غائب کے صیغے کے اوپر غلبہ دے دیا، اس لیے جزاؤکم فرمایا۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے غائب لوگوں کو بھی شامل کر کے، اور اس کو یوں سمجھیے کہ حدیث شریف میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ او کما قال، تو جو کچھ بھی گناہ دنیا میں پایا جائے گا اس گنہگار کا جو بوجھ ہوگا، جتنا اس کا بوجھ ہوگا اتنا ہی بوجھ شیطان کے لیے بھی جائے گا، چونکہ سارے گناہوں کے اندر اصل ابلیس ہے، تو اب وعید کا مخاطب بھی ابلیس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، تم سب، اصل شیطان سے بات ہو رہی ہے، تو شیطان کے ساتھ شیطان کے جتنے چیلے ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، اس لیے شیطان کو جمع کے خطاب، جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا۔ جزاء موفورا، پوری کی پوری جزا، پورا کا پورا بدلہ یہ رہے گا۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تیرا بدلہ اور ان لوگوں کا بدلہ جو تیرا اتباع کرے گا، سب کا یہ ہوگا۔ خیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا ہے اور اس کو بہت ساری باتیں بتائی ہے کہ تجھ سے جو ہو کر لے، تیرے لشکر کو یا جس کو لانا ہو لے آ، اور تجھ سے جو ہو کر، اس کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطان کے شرارتوں سے بچائے، ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔